ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی جولیا سوچ رہی تھی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے یہاں کیوں آ گئی تھی۔ نہ جانے وہ اتنی جذباتی کیوں ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کینڈل کی فیشن شاپ پر اس کے ڈیزائن کردہ لباس دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن وہ اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ جولیا انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر مسرور ہوتی رہتی کہ اس کی بہن کے ڈیزائن کردہ لباس ہیں۔ اس روز بھی وہ یوں مارکیٹ میں کینڈل کی فیشن شاپ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور وہ اس سے کبھی نہیں مل پائی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر بھر اپنے خاندان سے نہ مل سکے۔ اس خیال نے اس کے دل میں اس آرزو کو شدید کر دیا کہ اسے اپنے خاندان سے ملنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ ایک عرصے کی تنہائی کے بعد اسے اپنے خاندان کا تحفظ اور محبت حاصل کرنا چاہیے، اور یہی سوچ کر وہ اپنی روم میٹ سے ملے بغیر ہی بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑی تھی۔ لیکن اب بھی نیلو مرام واپس ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا خاندان اتنی آسانی سے اسے قبول نہیں کرے گا، جبکہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ جولیا ہے، ہیری سیڈن فورڈ کی بیٹی۔ ہوٹل قریب آ گیا تھا، ٹیکسی گیٹ پر رک گئی۔ جولیا کے کمرے 419 میں ایک شخص بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتے تیز پھل والا چاقو تھا۔ ٹیلر نے اس سے تاکید کی تھی کہ اسے یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ ایک گھنٹے سے اس کے انتظار میں تھا۔ اسے دروازے کے قریب آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پیچھے مستعد کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے تالے میں کارڈ کی کلک سنی اور دروازہ کھلنے لگا۔ اس نے وار کرنے کے لیے چاقو والا ہاتھ سر سے بلند کیا۔ جولیا نے اندر داخل ہو کر لائٹ کا بٹن دبایا اور اس کی آواز سنائی دی، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اس کے ساتھ وہ فوٹوگرافروں اور اخباری نمائندوں کا غول اندر داخل ہونے لگا۔ اس نے گھبرا کر چاقو جیب میں ڈال لیا اور میڈیا کے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جولیا حیران تھی، میڈیا کے لوگوں کو اس کی خبر کیسے ہوئی، اور باہر ہوٹل کا مینیجر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا کہ اس کے ہوٹل کی خوب پبلسٹی ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مہمانوں کے رجسٹر میں جولیا کا نام دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ سیڈن فورڈ خاندان ہیری کی موت کے بعد خبروں کا موضوع تھا، خصوصاً اس کا اپنے بچوں کی گورنس کے ساتھ محبت کا اسکینڈل، اس کی بیوی کی خودکشی اور گورنس کے ساتھ اس کی دوسری شادی اور اس کی بیٹی جولیا، یہ سب کچھ مینیجر کی نظروں سے گزر چکا تھا۔ اس نے موقع غنیمت سمجھا اور پریس کو اس کی خبر کر دی۔ انہوں نے فوراً ہی جولیا کے کمرے پر دھاوا بول دیا۔ اس سے ہوٹل کو جو پبلسٹی ملی سو ملی، جولیا کی جان بچ گئی، اس کے قاتل کو وار کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ بال بال بچ گئی۔ اب وہ میڈیا کے لوگوں کی زرد میں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ایک خاص سٹوری بنانا چاہتے ہیں، کوئی پوچھ رہا تھا تو وہ اپنی دوست کی عیادت کو چلی گئی تھی، وہ کب واپس آئی، کوئی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کب تک یہاں ٹھہرے گی، کسی کو فکر تھی کہ وہ اپنے آبائی گھر کی بجائے ہوٹل میں کیوں ٹھہری تھی۔ آدھ پون گھنٹہ بعد وہ کہیں جا کر رخصت ہوئی تو جولیا اپنا کمرہ لاک کر کے سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوئی۔ اگلی صبح تمام اخبارات اس کے بارے میں خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹیلر کو یہ خبریں دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ووڈی اور کینڈل بھی یہ سب دیکھ چکے تھے۔ ناشتے پر ووڈی نے حیرت سے کہا، یہ سب کیا بکواس ہے، یہ کون جولیا اچانک نمودار ہو گئی ہے، کچھ پیسے بنانے کے چکر میں لگتی ہے۔ ٹیلر بولا، وہ کل یہاں بھی آئی تھی، لیکن میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور اسے چلتا کر دیا تھا، مگر مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ میڈیا سے رابطہ کر کے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتی ہے یا اس طرح سے ہمارے خاندان پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، مگر فکر مت کرو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ناشتے کے بعد ٹیلر نے اپنے وکیل سائمن کو فون کیا، آپ نے آج صبح کے اخبار دیکھے؟ ہاں، سائمن نے مختصراً جواب دیا۔ یہ لڑکی نہ جانے کون ہے جو ہماری بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسے گرفتار کروا دیا جائے؟ نہیں، اس طرح تو وہ مظلوم بن کر مزید پبلسٹی حاصل کر لے گی، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے واپس بھیج دیں جہاں سے وہ آئی ہے، وہاں۔ ٹیلر نے کہا، درست کہا آپ نے، میں اس کا کوئی انتظام کرتا ہوں، شکریہ۔ ٹیلر نے فون بند کر دیا۔ سائمن نے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ اسٹیو پر بہت اعتماد کرتا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ معاملہ سنبھال لے گا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد اسٹیو ہوٹل کے کمرہ نمبر 419 کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جولیا نے دروازہ کھولا اور معذرت خانہ لہجے میں بولی، پلیز اب میں اس بارے میں کوئی بیان نہیں دوں گی، آئی ایم سوری، مگر میں رپورٹر نہیں ہوں، کیا اب میں اندر آ سکتا ہوں؟
پھر آپ کون ہیں؟ میرا نام سٹیو ہے، میں اس لا فرم سے تعلق رکھتا ہوں جو ہیری سیڈن فورڈ کے قانونی مشیر ہے۔ اوہ، آپ اندر آ جائیں۔ سٹیو کمرے میں داخل ہوتی ہی بولا، کیا آپ نے پریس کو بتایا تھا کہ آپ ہیری کی بیٹی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، میری تو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سب وہاں کس طرح اکٹھا ہو گئے تھے۔ کیا تم ہیری کی بیٹی ہو؟ ہاں، یہ حقیقت ہے، میں جولیا سیڈن فورڈ کی بیٹی ہوں، ہیری کی بیٹی۔ سٹیو نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا؟ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ تمہارے پاس ثبوت کا ہونا بہت ضروری ہے، سٹیو اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ نہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ سٹیو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ بظاہر ایک سادہ سی لڑکی معلوم ہوتی تھی، دیکھنے میں وہ ذہین لگتی تھی، پھر اس سے اتنی بڑی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے اتنا بڑا دعویٰ کر سکے اور سمجھے کہ اس بات کی تسلیم کر لی جائے۔ یہ تو غلط بات ہے نا، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیلر چاہتے ہیں کہ تم فوراً اس شہر سے چلی جاؤ۔ کیا؟ اس نے بھی یقینی سے آنکھیں کھولی۔ ہاں، وہ یہی چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ ابھی تو میں اپنی دوسرے بہن بھائیوں سے بھی نہیں ملی۔ دیکھو لڑکی، مجھے معلوم نہیں کہ تم کون ہو اور تم کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہو، لیکن جو کھیل تم کھیل رہی ہو اس کے لیے تمہیں جیل بھی جا سکتی ہو۔ ہم تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، تم جو کچھ کر رہی ہو وہ قانون کے خلاف ہے۔ تم سیڈن فورڈ خاندان کو پریشان کرنا چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں گرفتار بھی کروا سکتے ہیں۔ گرفتار؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں۔ اب تمہارا جو فیصلہ ہو۔ کیا وہ لوگ مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتے؟ وہ دکھی ہو کر بولی۔ ہاں، تم یہی سمجھو۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے سرد آہ بھری ہو، پھر تعصب سے بولی، ٹھیک ہے، اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو میں واپس چلی جاؤں گی اور کبھی ان سے رابطہ نہیں کروں گی۔ یہی دانش مندی کا تقاضا ہے۔ سٹیو چند لمحے کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھا، گڈ بائے۔ وہ اسی طرح کھوئی کھوئی سی کھڑی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سٹیو واپس آیا تو سائمن نے پوچھا، تمہاری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، وہ واپس جا رہی ہے جہاں سے آئی تھی۔ چلو، ٹیلر یہ سن کر خوش ہو جائے گا، میں ابھی سے فون کر دیتا ہوں۔ لیکن سر، مجھے ایک بات چبھ رہی ہے کہ وہ لڑکی یہاں بغیر کسی ثبوت کے آئی ہے، تو پھر کیا اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ سائمن بولا، ہاں، میں سوچتا ہوں کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئی بغیر کسی ثبوت کے، یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ وہ ہیری سیڈن فورڈ کی بیٹی ہے۔ اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں، وہ کوئی شاطر یا چلاک لڑکی نہیں لگتی، مگر اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو مجھے چبھ رہی ہیں۔ مثلاً ہیری کے تابوت سے اس کی لاش غائب تھی، اس کا باڈی گارڈ دمتری جو اس کی موت کا واحد چشمدید گواہ تھا، وہ بھی بغیر بتائے غائب ہو گیا، اور وہ خاتون جس نے جولیا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور خاندان نے اسے تسلیم بھی کر لیا تھا، وہ اچانک کہاں چلی گئی؟ سائمن نے غور کرتے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی بات اندر ہی اندر چل رہی ہے، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک مرتبہ اور اس لڑکی سے ملوں جو جولیا ہونے کے دعوے دار ہے۔ چلو، تم ایک کوشش کر کے دیکھو۔ سائمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ سٹیو ہوٹل پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ جولیا ہوٹل چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سٹیو کو بے حد مایوسی ہوئی، اس کا کوئی اتا پتہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے یہ سوچتا ہوا باہر نکلا کہ اب وہ کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکیں گے کہ وہ اصلی تھی یا کوئی جعلی ساز۔ گیٹ پر اس کی نگاہ گیٹ کیپر پر پڑی، اچانک اس کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح گھوما۔ اس نے گیٹ کیپر سے پوچھا، کیا تم نے مس جولیا سیڈن فورڈ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ یس سر، وہ ایک مشہور شخصیت بن چکی ہے، لوگ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے انہیں ٹیکسی منگوا کر دی تھی۔ اچھا، کچھ پتہ ہے تمہیں وہ کہاں گئی ہے؟ سٹیو نے بتابی سے پوچھا۔ سر، وہ بسوں کے اڈے کی طرف گئی ہے۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑا سرمایہ دار ہو کر بھی بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ سٹیو نے اس کی بات نہیں سنی اور عجلت میں آگے بڑھا۔ وہ طوفانی رفتار سے بسوں کے اڈے پر پہنچا، وہاں کافی بھیڑ تھی اور جولیا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لاؤڈ سپیکر سے بسوں کی روانگی کا اعلان ہو رہا تھا۔ سٹیو بھاگ کر وہاں پہنچا جہاں جولیا کے شہر کا نام پکارا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ جولیا وہاں موجود تھی اور بس میں سوار ہونے کے لیے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ ٹھہریے محترمہ، سٹیو دور ہی سے پکارا۔ اس نے چونک کر دیکھا، سٹیو چند قدموں سے ہی اس تک پہنچ گیا۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جولیا نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، وہ جانے کو پلٹی۔ سٹیو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر ٹھہرو، مجھے واقعی تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری بس نکلی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، دوسری بس آ جائے گی۔ اوہ، میرا سوٹ کیس بس میں ہے۔ سٹیو ایک کلی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس خاتون کو اسپتال لے جانا ہے، ذرا جلدی سے ان کا سوٹ کیس نیچے اتار دو۔ اسپتال؟ اس نے حیرت سے دوہرایا۔ ہاں، اسپتال، بچہ ہونے والا ہے۔ بچہ؟ کس کا بچہ؟
اس کے ہونے والے شور کا اسٹیو نے موزیک کا خیز صورت بنا کر کہا۔ جولیا غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس وقت تمہارا جانا مناسب نہیں، میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوٹ کیس اٹھا لیا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نہیں، اس کی ضرورت ہے، تمہارا پیٹ اس وقت بالکل خالی ہے۔ دونوں نے ایک مقامی ریسٹورینٹ میں ناشتہ کیا۔ غصے کے مارے جولیا کے جسم تنا ہوا تھا۔ اسٹیو نے قدرے ملامت سے کہا، دیکھو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارے ذہن میں ایسا کیا تھا کہ تم اتنی دور سے چل کر یہاں تک آئے اور بغیر کسی ثبوت کے کہ سیڈن فورڈ خاندان کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ میں وہاں اپنے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں مانگنے آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والد نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ وہ میری ماں سے ناراض رہتے تھے۔ وہ کیوں احساس جرم کا شکار ہو گئی تھی کہ ان کی پہلی بیوی نے میری ماں کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ میری ماں کبھی خود خوش نہیں رہ سکی۔ میں صرف اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے غلط سمجھے۔ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تو میں واپس جا رہی ہوں۔ لیکن کیا تمہارے پاس واقعی کوئی ثبوت ہے جس سے تمہاری حیثیت کا تعین ہو سکے؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اچھا، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ اسٹیو اسے اپنے آفس لے آیا۔ سائمن نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی پر یوں ٹک کے جیسے موقع ملتے اٹھ کر چل پڑے۔ سائمن بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سیڈن فورڈ خاندان کی طرح گہرا سلیٹی تھا، لیکن ایسا اتفاقاً بھی ہو سکتا ہے۔ سائمن نے پوچھا، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم روز میری کی بیٹی ہو جس سے ہیری نے دوسری شادی کی تھی؟ اس میں دعوے کی تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، میری ماں روز میری ہی تھی۔ اب تمہاری ماں کہاں ہے؟ کئی سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے کہ… کیا تم اپنی ماں کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتی ہو؟ نہیں، جولیا نے کہا۔ بہتر یہی ہوگا کہ میں کچھ نہ کہوں۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، پلیز میں جانا چاہتی ہوں۔ دیکھو، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، اسٹیو بولا۔ جولیا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، مگر کیوں؟ میرے خاندان کے لوگ تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو گی۔ مجھے اس قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھہرو، میری بات تحمل سے سنو۔ دیکھو، اگر تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو تو یقیناً تمہارے پاس کوئی نہ کوئی ضرور ثبوت ہوگا کہ تم ہیری سیڈن فورڈ کی بیٹی ہو۔ میں نے کہا نا، میرے پاس کچھ نہیں۔ میری ماں اور میں نے اپنے دروازے کے ہیری سیڈن فورڈ پر بند کر دیے تھے۔ وہ ہماری زندگی سے نکل گئے تھے۔ اچھا سنو، تمہاری والدہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ سائمن نے پوچھا۔ وہ خوبصورت تھیں، بہت خوبصورت۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، پھر جیسے اسے یک کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، میرے پاس میری ماں کی ایک تصویر ہے۔ اس نے اپنا لاکٹ گردن سے اتارا، جس کی زنجیر میں دل کی شکل کا ایک سونے کا چھوٹا سا لاکٹ لٹک رہا تھا۔ سائمن نے چند لمحے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے کھولا۔ اس کی ایک طرف ہیری کی تصویر تھی اور دوسری طرف اس کی ماں روز میری۔ اس کے اندر بہت باریک سے لکھا ہوا تھا، ایچ ایس کی طرف سے محبت کے ساتھ۔ سائمن چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے لاکٹ بند کر کے اس کی طرف بڑھایا اور بولا، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ تم پر شک کیا۔ پھر وہ اسٹیو سے مخاطب ہوا، یہ اصلی جولیا سیڈن فورڈ ہے۔ کینڈل کو جب یہ معلوم ہوا تھا کہ ووڈی نشے کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گھریلو زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہے، وہ بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ اس نے پیگی سے بھی بات کر کے دیکھ لی تھی۔ وہ بھی اس معاملے میں بس معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ اس سے محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ اس کی مار اور تشدد برداشت کر لیتی تھی اور بہانے بنا کر اس کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ کینڈل سوچ رہی تھی کہ آخر ووڈی اس کا بھائی ہے، اس سے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچانی چاہیے۔ پیگی تنہا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ووڈی، کہاں ہو تم؟ اس نے آواز دی اور دروازہ کھولا۔ ایک عجیب سی بو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے ناک کوڑے وہاں کھڑی رہی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ بو باتھ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ اس طرف بڑی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے ووڈی کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایلومینیم فوائل کے ٹکڑے پر ہیروئن کے پاؤڈر کو گرم کر رہا تھا۔ کینڈل خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ہیروئن کو آگ دکھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مائع میں تبدیل ہونے لگی تو ووڈی اس کی بھاپ کو ایک نلکی کے ذریعے اپنے اندر اتارنے لگا۔ گاڑھا سیدھا دھواں اس کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ کینڈل برداشت نہیں کر سکی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ووڈی، خدا کے لیے بند کرو اسے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبراؤ نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دیکھو۔ وہ دھوئیں کے اندر ایک
ڈریگن کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی اسے مزہ چکھاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر بڑی بشاشت تھی اور وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ وڈی پلیز بس اب اسے بند کرو اور میری بات سنو۔ ہاں ہاں کہو میری پیاری بہن، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے یہ کوئی رقم کا معاملہ تو ہے نہیں، اب تو ہم سب ارب پتی ہیں، تو پھر تم اتنی فکر مند کس لیے ہو؟ سورج نکلا ہوا ہے، دن اتنا خوبصورت ہے، اور کیا چاہیے؟ اس کی آنکھیں ادھ کھلی اور نیم تھیں۔ کینڈل نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ وڈی، میں نے پیگی سے بات کی تھی کہ تم نے یہ منشیات کیسے شروع کی تھی، کیسے تم اس لعنت کا شکار ہوئی؟ اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں یہ لعنت نہیں، یہ تو ایک زبردست نعمت ہے۔ نہیں، یہ بہت خوفناک چیز ہے جو تمہاری زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے بڑی بہن، لیکن ایسی چیزوں کے ساتھ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ کینڈل نے شدت جذبات سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وڈی، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے؟ بھلا کیوں؟ سوری، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں وڈی، تم ٹھیک نہیں ہو، میری بات غور سے سنو۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری نہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کی خوشیوں کا تعلق ہے، خاص طور پر تمہاری بیوی پیگی۔ تم نے ایک عرصے سے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، مگر وہ پھر بھی تمہاری محبت کی خاطر اس جہنم میں رہ رہی ہے۔ اس طرح تم نہ صرف اپنی زندگی برباد کر رہے ہو بلکہ پگی کو بھی تباہ کر رہے ہو۔ اس بات کو چھوڑو کہ تم منشیات کی لعنت کا کیسے شکار ہوئے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اسے کس طرح ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو۔ وڈی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کینڈل کی طرف دیکھا، کچھ کہنے کا ارادہ کیا۔ کینڈل، مگر وہ پھر خاموش ہو گئے اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کینڈل نے اس کی ہمت بڑھائی۔ ہاں کہو وڈی، میں جانتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی اس لعنت سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کوشش بھی کی ہے، تم نہیں جانتی کہ میں نے کتنی کوشش کی ہے، مگر نہیں ہو سکا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی لہجے میں کرب امیز بے بسی تھی۔ کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا وڈی، ہم چاہیں تو ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کینڈل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، وڈی تم ایسا کر سکتے ہو، تم یہ کرو گے۔ ہم سب مل کر اس بری عادت کو شکست دیں گے، پیگی اور میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تم اتنی آسانی کے ساتھ ہیروئن کون لا کر دیتا ہے؟ وہ چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تم نہیں جانتی کینڈل؟ نہیں، مجھے کیا پتا، پیگی مجھے ہیروئن لا کر دیتی ہے۔ کینڈل کو اس بات سے شدید دھچکا لگا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وڈی اس مصیبت سے نکل کیوں نہیں پاتا، مگر پگی، کینڈل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پگی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ وڈی کی زندگی سے کیوں کھیل رہی تھی؟ وہ اپنے گھر کو جہنم کیوں بنا رہی تھی؟ کیا وہ خود ترسی کا شکار تھی یا کوئی نفسیاتی الجھن اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ بہرحال اسے پگی سے بات کرنا تھی۔ وڈی اس کا بھائی تھا، اگرچہ وہ سالوں بعد ملے تھے، مگر ان فاصلوں سے رشتے ٹوٹ تو نہیں جاتے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ وابستہ احساسات اور محبت خون کے اور رشتوں کو دیکھتی ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خواہ مخواہ پگی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں، اصل میں وہ مجرم نہ ہو، مگر اس بات سے کیے بغیر کچھ واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح ناشتے سے پہلے ہی کینڈل اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وڈی گیا ہوا تھا اور پگی برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے پگی، کینڈل اس کے مقابل بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں کہو۔ پگی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بات شروع کرنی مشکل لگ رہی تھی، لیکن کینڈل کو معاملہ سنبھالنا تھا۔ میں نے وڈی سے بات کی تھی، نشے نے اس کی حالت بہت خراب کر دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ منشیات تم اسے فراہم کرتی ہو، اس نے تمہیں خود یہ بتایا ہے؟ ہاں۔ وہ چند لمحے یوں خاموش رہی جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ اسے کیا کہنا چاہیے، پھر آہستگی سے بولی، ہاں یہ سچ ہے۔ کینڈل نے بھی یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم اسے منشیات سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، تم کیوں چاہتی ہو کہ وہ ہمیشہ منشیات کی جال میں پھنسا رہے؟ کیا تم واقعی اس بات کو نہیں سمجھ سکتی؟ وہ بے حد تلخ لہجے میں بولی۔ ہاں، تم سمجھ بھی کیسے سکتی ہو، تم تو اپنی دنیا میں مگن ہو۔ لیکن مس ڈیزائنر، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک معمولی ویٹرس تھی۔ میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھنے والا وڈی مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس کی دوستی محض وقت گزاری ہے، لیکن اس نے مجھ سے شادی کر لی، دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اونچ نیچ پر یقین نہیں رکھتا۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی، مگر تمہاری سوسائٹی کے لوگوں نے مجھے ہمیشہ اچھوت اور نیچ سمجھا۔ جب میرا بھائی شادی میں شرکت کے لیے آیا تو سب نے اس سے ایسا برتاؤ کیا جیسے وہ کوڑے کا ڈھیر ہو۔ او پگی، کینڈل پریشان ہو کر بولی، میں وڈی کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن کسی نے مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔
سب کے نزدیک میں ویٹرس کی ویٹرس ہی رہی، اور وڈی کے لیے میں ایک فخر کا سبب کہ وہ مساوات کا قائل ہے، اس کے لیے امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔ لیکن میرے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ متصابانہ سلوک روا رکھا جائے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اور مجھے بھی اپنی عزت نفس اتنی ہی عزیز ہے جتنی نام نہاد ہائی سوسائٹی کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ کیا تمہیں وڈی سے محبت تھی؟ کینڈل نے پوچھا۔ پیگی نے جواب دیا۔ وہ خوبصورت تھا، اچھی اعداد کا مالک تھا، لیکن پھر پولو میچ میں اس سے حادثہ پیش آ گیا اور ہر چیز بدل گئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر اس کا درد کم کرنے کے لیے مسکن دوائیں دیتے تھے۔ جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوا تو انہوں نے وہ ادویات بند کر دی اور وڈی سے کہا کہ وہ ان دواؤں کو چھوڑ دے۔ ایک رات اسے شدید درد ہوا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، تو میں نے اس سے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ وہ چھوٹا سا تحفہ لے کر اس نے بہت اطمینان محسوس کیا۔ اس کے بعد وہ جب بھی کبھی درد میں مبتلا ہوتا تو میں اسے یہ تحفہ دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب اسے درد ہو یا نہ ہو، وہ اس تحفے کے لیے بے چین رہتا۔ مجھے ہیروئن حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی، میرا بھائی مجھے جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی تھی مہیا کر دیتا تھا۔ یہ میرے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جس کی بدولت وڈی میری منت سماجش کرنے لگا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ میرے سامنے مجبور ہے۔ بعض اوقات میں ایسے کہہ دیتی کہ میرے پاس ہیروئن ختم ہو گئی ہے اور اس کی حالت کا مزہ لیتی۔ وہ پسینے پسینے ہو جاتا، رونے لگتا، ہیروئن کی طلب میں پاگل ہو کر واپس سے باہر ہو جاتا اور مجھے مارنے لگتا۔ پھر بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر سخت پریشان ہوتا، میرے لیے تحفے لاتا، مجھ سے معافیاں مانگتا تو مجھے بہت لطف آتا۔ اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا وڈرو سیڈن فورڈ میرے سامنے مجبور تھا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس کی ضرورت بن چکی ہوں، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب اسے نشے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں اس کے لیے وہی نیچ ویٹرس ہوتی۔ میری ہر پل توہین کرنا اس کی عادت بن چکی تھی، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ اس کی نشے کی عادت چھوٹے، میرے پاس اسے کنٹرول کرنے کی طاقت رہے۔ وہ چاہے اونچے خاندان کا فرد ہے اور میں ایک معمولی ویٹریس، لیکن میرے پاس اسے قابو میں رکھنے کی طاقت ہے۔ اسے گھٹنوں کے بل جھکانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ لمحے مجھے جتنی خوشی دیتے ہیں تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی کینڈل۔ کینڈل ہراساں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ پیگی مزے لے لے کر اپنی فتح کی داستان سنا رہی تھی۔ تمہارے بھائی اور اس کے دوستوں نے مل کر کئی بار کوشش کی کہ اس کی نشے کی عادت چھوٹ جائے، اسے بحالی کے اداروں میں بھی داخل کروایا، لیکن جب میں اسے ملنے جاتی تو اس کا پیارا سا تحفہ اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس وقت وڈرو سیڈن فورڈ میرا غلام ہوتا۔ کینڈل کو لگ رہا تھا کہ اگر اس نے پیگی کے ان ظالمانہ کارناموں کو مزید سنا تو اس کی سانس رک جائے گی۔ اس نے دانت بھینچ کر کہا، تم انسان نہیں، تم انسانوں کو کھانے والے چڑیل ہو۔ بس اب اور ایک لفظ نہ کہنا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تم میرے بھائی کی دشمن ہو، تم اس کی جان لینا چاہتی ہو۔ میں بھی ایسے ماحول میں نہیں رہنا چاہتی جہاں مجھے کبھی ویٹرس کے طعنے سے نجات نہیں مل سکتی۔ وہ مسکرائی، لیکن میں یہاں سے ایسی ہی نہیں چلی جاؤں گی۔ مسٹر وڈی اب اربوں کی اسامی ہے، میرا بھی اس میں حصہ ہے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ پھر اپنا منحوس سایہ میرے بھائی پر نہ ڈالنا۔ ٹھیک ہے، اس نے سرکشی سے سر جھٹکا۔ میرا وکیل تمہارے وکیل سے بات کر لے گا۔ کینڈل نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ وڈی شام کو واپس آیا تو کینڈل نے اسے تمام قصہ سنایا۔ وہ حیران رہ گیا۔ تو کیا وہ واقعی چلی گئی ہے؟ ہاں، میں نے اسے بھگا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا جو بھی مطلب ہو، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس صورتحال کے ساتھ گزارا کر لو گی؟ وڈی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اب میں حالات سے نمٹ سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میں تمہارے ساتھ ہوں وڈی۔ وڈی نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ کینڈل، شکریہ، اگر تم یہ سب نہ کرتی تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا۔ کینڈل نے محبت سے اس کے بال چھوئے اور کہا، اور بہنیں کس لیے ہوتی ہیں؟ وکیل سائمن نے جولیا پر ایک گہری نظر ڈالی۔ میں تمہاری والدہ کو جانتا ہوں، میں کئی بار ان سے ملا تھا، وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ وہ ہیری کے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی اور بچے بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ ہاں، وہ ان بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اکثر ان کا ذکر کرتی تھی۔ تمہارے والد کا رویہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تم نے یقیناً مشکل زندگی گزاری ہے۔ میری والدہ واقعی مشکل حالات میں گر گئی تھی، اسی بات نے انہیں بیمار کر دیا تھا۔ جولیا تھوڑے توقف کے بعد اداسی سے بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے خاندان کے لوگ مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہتے۔
اسٹیو اور سائمن ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اسٹیو بولا، کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون یہاں آئی تھی اور اس نے جولیا سیڈن فورڈ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا واقعی؟ جولیا حیران رہ گئی۔ ہاں، سیڈن فورڈ خاندان نے ایک سراغ رساں کی خدمات حاصل کیں کہ وہ اس خاتون کی حقیقت کا سراغ لگائے۔ کچھ عرصے بعد وہ جولیا سیڈن فورڈ کے ڈرائیونگ لائسنس کے فنگر پرنٹس لے کر آیا جو اس خاتون کے ساتھ مل گئے، تو خاندان والوں نے اسے جولیا سیڈن فورڈ تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا نے پریشانی سے کہا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ یقیناً کوئی سازش ہے، کیونکہ جولیا بھی ہیری کی وراثت کی حقدار ہے اور یہ اربوں کا معاملہ ہے۔ اسی لیے وہ لوگ تم سے نہیں ملنا چاہتے، اور میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے جعلی جولیا کا پول کھل سکتا ہے۔ او میرے خدا، یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ جولیا نے دل تھام کر کہا۔ یقیناً یہ کوئی خاندان کا فرد ہے جسے اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، جولیا پریشانی سے بولی۔ میں کیا کروں؟ میں آج ہی واپس چلی جاؤں گی۔ نہیں، تم واپس نہیں جاؤ گی، کیونکہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پھر؟ جولیا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں یہی رہنا پڑے گا، ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، تاکہ ان کی چال کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن میں زیادہ دن ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ تم ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، وہاں تو تم ان کا آسان شکار ہوگی، سائمن بولا۔ ہم یہاں تمہارے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جولیا میرے گھر پر رہ سکتی ہے، اس بارے میں کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ میرے یہاں ہے، اسٹیو نے تجویز پیش کی۔ دونوں نے جولیا کی طرف دیکھا، وہ کچھ ہچکچائے، پھر نیم دلی سے بولی، ہاں شاید یہ ٹھیک رہے گا۔ بہت خوب، سائمن بولا۔ اسٹیو سیڑھیوں کی بجائے براہ راست لفٹ کے ذریعے بلڈنگ کے گہرائی تک پہنچا تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ وہ جولیا سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں دیکھے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ہمیں آنے والے کچھ روز تمہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا ہے۔ وہ گاڑی نکال کر سڑک پر لے آیا اور بولا، کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے، جولیا کچھ جھجک کر بولی۔ یہاں ایک ریسٹورانٹ ذرا آبادی سے ہٹ کر ہے، کسی نے ایک پرانے گھر میں بنایا ہوا ہے، مگر وہاں کا کھانا اچھا ہے، وہاں چلتے ہیں۔ ادھر کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ قدیم طرز تعمیر کے گھر میں وہ ریسٹورانٹ بڑا خوبصورت تھا۔ اسٹیو اور جولیا اندر گیا تو مینیجر نے ان کا استقبال کیا۔ سر، اندر کھڑکی کے ساتھ ایک بہت اچھی میز خالی ہے۔ نہیں، ہمیں کھڑکی کے پاس نہیں بیٹھنا، ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ مینیجر انہیں ایک اور میز تک لے گیا جو کونے میں تھی۔ آپ تشریف رکھیں، میں ویٹر کو بھیجتا ہوں، وہ جولیا کی طرف غور سے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ پھر وہ چلتے چلتے پلٹا اور بڑے جوش سے بولا، اوہ، آپ مس جولیا سیڈن فورڈ ہیں نا؟ میں نے آپ کی تصویر اخبار میں دیکھی تھی اور ٹی وی پر آپ کا انٹرویو بھی ہوا تھا۔ جولیا نے اسٹیو کی طرف دیکھ کے کہ کیا کہے۔ اسٹیو نے یکدم کہا، او خدایا، ہم بچوں کو تو کار میں ہی چھوڑ آئے ہیں، چلو جلدی سے انہیں لے کر آئیں۔ اس نے جولیا کا ہاتھ پکڑا اور مینیجر سے بولا، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ یس سر، مینیجر حیران پریشان انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جولیا بولی، یہاں سے جلدی نکلو، یہ شخص ابھی میڈیا والوں کو فون کر دے گا اور وہ سب کے سب یہاں ہلہ بول دیں گے۔ وہاں سے نکل کر کافی تلاش کرنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ ڈھونڈا اور لنچ کا آرڈر دے دیا۔ اسٹیو جولیا کی دلکش سلیٹی آنکھوں، سیاہ ریشمی بالوں اور گلابی رنگت کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، کیسا لگتا ہے ایک دم یوں مشہور شخصیت بن جانا؟ پلیز میرا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے پہلے ہی یہ سب کچھ بہت خوفناک لگ رہا ہے۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، اسٹیو نے کہا، مگر میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا۔ جولیا نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا واقعی میری زندگی خطرے میں ہے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ہاں مگر یہ کچھ عرصے کے لیے، جب وصیت سرکاری طور پر کھل جائے گی تو ہمیں پتہ چلے جائے گا کہ اس تمام معاملے کے پیچھے کون ہے۔ تب تک میں کوشش کروں گا کہ تم محفوظ رہو۔ شکریہ، یہ بہت قابل تعریف ہے، جولیا نے ممنون لہجے میں کہا۔ اسٹیو چند لمحے تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جولیا نے کئی بار نگاہیں اٹھائیں اور پھر جھکا لی۔ اس کی دراز پلکیں اس کے ملائم گلابی رخساروں پر سایہ ڈال رہی تھیں۔ ریسٹورانٹ سے باہر آ کر وہ گاڑی میں بیٹھے تو اسٹیو نے اس سے پوچھا، تم اس شہر میں پہلی بار آئی ہو؟